الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو لیسن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے دا رولز آف میم ساکنہ۔ اس سے پہلے والے جو 4 لیسنز ہیں اس میں ہم نے جو احکام ہیں یا رولز ہیں آف نون ساکنہ ان کو کور کیا ہے 4 لیسنز میں، جس میں ہے اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام۔ یہ 4 جو رولز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ نون ساکنہ کے رولز ہیں۔ آج جو ہم رولز سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ رولز آف میم ساکنہ کے ہیں۔ وہ جو رولز تھے ذرا تھوڑے ڈیٹیل سے تھے، اس کو ہم نے ڈیٹیلز کے ساتھ کیا اور وہ ان کو 4 لیسنز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ رولز جو ہیں یہ تھوڑے کم پریکٹس والے ہیں اور اس کو ایک ہی لیسن میں یہ تینوں جو رولز اس کے آ رہے ہیں میم ساکنہ کے وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے رولز کو، اور جو کہ ہیں احکام المیم ساکنہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہے اخفاء شفوی، پھر اس میں آتا ہے ادغام شفوی اور پھر اظہار شفوی۔ اور اب اخفاء شفوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے۔ whenever meme is followed by با اخفاء شفوی will be applied۔ جب بھی میم ساکنہ آئے گا اور اس کے بعد با آ جائے گا تو جو اخفاء شفوی ہے وہ کیا جاتا ہے۔ The lips should close softly while pronouncing the meme with the observance of غنہ۔ اور اس پر بھی بہت سافٹلی جو ہے وہ اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے میم کو، اور یہاں پر بھی غنہ کیا جاتا ہے، یعنی جب یہاں پر اس کا جو اسٹریچ ہے وہ غنہ کے برابر ہے، یعنی 2 کاؤنٹس کا۔ یہاں پر اس کا جو اسٹریچ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ 2 کاؤنٹس کے برابر ہے۔ اس طرح سے یہ جو اخفاء شفوی ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو نیچے اگزامپلز ہیں اس میں یہ دیکھیں، یہاں پہ میم ہے اور میم کے اوپر یہاں پر کوئی جزم نہیں ہے۔ یہاں پہ نا میم کے اوپر یہ ساری میمز کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ اس کا تو یہ مصحف عثمانی جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر اوپر جزم نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے، یہ پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ اس کے اوپر لکھنا ہے، یہ لکھا ہی ایسا جاتا ہے۔ مصحف عثمانی میں یہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دم سے ریمائنڈر کے طور پر نا کہ یہاں پر اوپر جزم نہیں ہے، میم جو ہے وہ خالی ہے، تو دیٹ مینس کہ آگے با ہے۔ یا اسی طرح سے جب ہم اس کو ادغام شفوی میں دیکھیں گے تو اس میں بھی آگے میم آتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ جزم لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اوپر جزم نہیں ہوتی، میم خالی ہی ہوتا ہے۔ تو وہ ایز اے ریمائنڈر ہم اس کو لیتے ہیں کہ وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم، یعنی اس کے اوپر غنہ ہے اور اس کو ہم نے غنہ کی طرح ادا کرنا ہے، یعنی ایک میم ساکنہ کے طور پر اس کو ادا نہیں کرنا۔ تو اب چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ سامنے پہلی ایگزامپل جو ہمارے پاس آ رہی ہے، علیہم بابن، جہاں پر جب یہاں پر رکنا ہے میم پہ تو اس کا جو اسٹریچ ہے وہ 2 کاؤنٹس کا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے۔ علیہم بابن، علیہم بابا۔ اور جب اس کو ہم یہ مدلین ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا، اور یہ جو با ہے ہمارے پاس یہ 2 کاؤنٹس کا، اور یہ جو با بن ہے یہ تنوین ہے، اور جب اس کو بھی ہم سٹاپ پہ لے کے آئیں گے تنوین جو ہے تو وہ الف مدہ کی طرح 2 کاؤنٹس پہ ہی یہ رکے گی۔ علیہم بابا، علیہم برکاتن، یہاں پر بھی ہم
کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے درمیان میں، اخفاء شفوی ہے، اور پھر اس کے بعد 12 کا جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کا، برکاتن علیہم، برکاتن علیہم، برکات، اور اینڈ پہ تا کا ہمس، اور یہاں پر جب اس کو سٹاپ کریں گے تو اس پہ 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ کر کے اس کو سٹاپ کیا جائے گا، کیونکہ یہ کھڑی مد ہے اس کو، تو اس کو جب ہم سٹاپ پہ لے کے آئیں گے تو 4 کاؤنٹس پہ آئے گی یہ. دیارہم بطرن، یہاں پر بھی درمیان میں 2 کاؤنٹس ہیں، اور تا جو ہے وہ ہیوی ہے، اور اینڈ پہ را بھی، بطرن پہ را بھی ہیوی ہے، اور دیا میں یہ یا بھی جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کی. دیارہم بطرن، دیارہم بطرا، اور اینڈ پہ را جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ آئے گا اس کو جب ہم سٹاپ کریں گے، اور پھر بھی را ہیوی ہی رہے گی. تأتیہم بغتتن، یہاں پر جو ہے وہ آگے جزم پہ ہے تو یہاں پر جرک لگے گا. تی جو ہے یہ یا مدہ ہے 2 کاؤنٹس کی، ہم پہ ہم رکیں گے، اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر 2 کاؤنٹس. باغ آگے غین، غین ہیوی. تاتن، اور جب اس کو روکیں گے، تأتیہم بغتہ، اینڈ پہ یہ جو تا ہے یہ گول ہا میں کنورٹ ہو جائے گی. اب جو آگے نیکسٹ رول آ رہا ہے یہ جو میم ساکنہ کا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا اخفاء شفوی، اور اب جو نیکسٹ رول ہے وہ ہے ادغام شفوی. تو اس کو بھی ادغام شفوی کو دیکھتے ہیں. پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، یہ کہاں پر رول جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. whenever میم ساکنہ is followed by میم، یعنی میم ساکنہ جو ہے وہ اس کے بعد بھی ایک اور میم آ جائے، ادغام شفوی will be applied. تو ادغام شفوی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. the میم ساکنہ will merge into the میم with the observance of غنہ. یہ جو پچھلا میم ہے یہ جزم والا میم ساکنہ، تو اس کو جو ہے وہ ایک آگے جو نیکسٹ میم ہے وہ اس میں اسکپ ہو کے اور اگلے والا جو ڈائریکٹ میم ہے اس میں مرج ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو پچھلا میم ہے جزم والا، یہ جو آگے والا میم آ رہا ہے اس میں یہ مرج ہو جاتا ہے اور یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ بھئی اس کی بھی جو ہمارے پاس جو سٹریچ ہے اس کا بھی وہ 2 کاؤنٹس کا سٹریچ آئے گا. تو یہاں پر بھی اس کے 2 کاؤنٹس بنتے ہیں سٹریچ پہ، اور اس کو بھی اسی طرح سے غنہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے، کیونکہ اس میم نے اگلے میم میں مرج ہونا ہے. جیسے ہم نے ابھی پیچھے اخفاء شفوی میں پڑھا ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ وہاں پر بھی اس کا اوپر جزم نہیں تھی میم کے اوپر، کیونکہ آگے با آ رہی تھی، تو وہ ایز اے ریمائنڈر ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس میم کو جو ہے وہ اگلے میں مرج ہونا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے اوپر نہیں ہے. یہ بھی سارے جو یہ جو ہم بک پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر جو رائٹنگ ہے وہ مصحف عثمانی والی رائٹنگ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بار بار آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ جزم نہیں ہے. تو جزم جو ہے وہ سم ٹائمز جیسے اخفاء کا ہم نے پیچھے رول پڑھے تھے اس میں بھی نہیں تھی، اور اسی طرح سے یہ بعض جگہوں پہ اس کو نہیں یوز کیا جاتا. ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں آگے. بعدہم من، بعدہم من، یہاں پر یہ 2 کاؤنٹس کا جب ہم اس کو مرج کریں گے تو اس کا جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے. قبلہم من، قبلہم من، یہاں پر قاف جو ہے وہ ہیوی ہوگا اور با کا یہاں پر قب قلقلہ ہوگا. لیہم یہاں پر 2 کاؤنٹس کا ہم سٹریچ اور پھر آگے اس کے ساتھ مرجنگ. قومہم منذرین، یہاں پر
ٹو کاؤنٹس کا یہاں پر اس کے اندر جب مرجنگ ہوگی یہاں پر اس میں ادغام میں شفوی میں، اور قو قاف جو ہے وہ ہیوی، اور قو یہاں پر مدلین، می ہم پہ یہاں پر غنہ، منذرین یہاں پر نون ہے، نون ساکنہ ہے جزم کے ساتھ، اور آگے زا آ رہی ہے، تو زال جو ہے وہ جو زال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہ ہم اخفا کے رول میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر اخفا ہے، اور ساتھ میں ری، یہ جو آگے ہے یا مدہ ٹو کاؤنٹس کی، اور آگے رینا، قومیہم منذرین، قومیہم منذرین، اور جب اس کو سٹاپ کریں گے تو یا مدہ جو ہے وہ 4 کاؤنٹس پہ سٹریچ کر کے اس کو جو ہے وہ سٹاپ ہوگی، علیہم مصبحین، یہاں پر بھی مدلین ہے پہلے، اور پھر یہاں پر 2 کاؤنٹس کا غنہ، مس صاد ہیوی، بی ہی جو ہے وہ یہاں پر یا مدہ 2 کاؤنٹس کی، علیہم مصبحین، علیہم مصبحین، اور جب اس کو سٹاپ کریں گے تو یہ بھی 4 کاؤنٹس پہ سٹاپ ہوگی۔ پہلے ہم نے اخفاء شفوی کو دیکھا، پھر ہم نے ادغام شفوی کو دیکھا، اور پھر اب اظہار شفوی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے اظہار شفوی؟ Whenever میم ساکنہ is followed by any letter other than با and میم، پہلے ہم نے اس کو با والے لیٹر کے ساتھ اخفاء شفوی، اور پھر ادغام شفوی میں ہم نے میم کو میم میں مرج ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میم کو بھی چھوڑ دیں، با کو بھی چھوڑ دیں، ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی لیٹر آ جائے اظہار شفوی will be applied، تو اظہار شفوی ہوتا ہے، the میم ساکنہ will be pronounced clearly without the observance of غنہ، وہاں پر میم ساکنہ جو ہے اس کو ہم کلیئرلی پڑھیں گے، یعنی عام جو میم باقی جو میم آئیں گے اس میں، اور اس میں وداؤٹ دا آبزرونس آف غنہ، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، پہلے ہم نے دونوں میں غنہ کیا یعنی 2 کاؤنٹس کا سٹریچ دیا، تو یہاں پر اس میں نو سٹریچ ہے، کوئی بھی سٹریچ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم نے نون ساکنہ کی جو کوالٹی پڑھی تھی اظہار میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اظہار پہ بھی غنہ نہیں ہے، تو سیم اس میں یعنی دونوں میں آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے یا اپنی اس میں یاد کرنے کے لیے اپنے پاس یہ کر لیں کہ چاہے نون ساکنہ ہو چاہے میم ساکنہ ہو، اور اس پر جب اظہار ہوتا ہے تو اظہار میں سٹریچ نہیں ہوگا، وہاں پر ٹھہریں گے نہیں، وہاں پر نہیں رکنا، یہ جو عموماً یہ مسٹیک ہوتی ہے شروع میں جب یاد نہیں رہتا تو جب نہیں رکتے تو ہر چیز پہ نہیں رکتے، اور جب رکنا شروع کرتے ہیں تو ہر چیز پہ رکنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ڈفرنس کلیئر ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا۔ ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں، نیچے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، نخرجکم طفلا، یہاں پر خا جو ہے وہ ہیوی ہے، جو کم اور طف تو ہیوی، لن نخرجکم طفلا، تو یہاں پر جب اس کو روکیں گے تو 2 کاؤنٹس پہ، یوتکم قبلتن، یہاں پر یو جو ہے وہ واو مدہ ہے تو 2 کاؤنٹس، کم قب قاف ہیوی، با کا قلقلہ، اور لتن بیوتکم قبلہ، لا جو ہے وہ آگے جو تا ہے وہ گول ہا میں کنورٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو گول ہا میں پڑھا جائے گا، اموالکم و اولادکم فتنۃ، وا جو ہے وہ 2 کاؤنٹس، کم و اولادکم، یہاں پر بھی لا 2 کاؤنٹس کا، فتنۃ، اموالکم و اولادکم فتنہ، اور تا جو ہے وہ گول ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، لکم دینکم ولی دینی، یہاں پر بھی یہ جو دی ہے یہ 2 کاؤنٹس کا، آگے جو دینی ہے یہ بھی 2 کاؤنٹس کا، اور جب ہم اس کو روکیں گے
لکم دینکم ولی دین. اس کا جو اسٹریچ ہے وہ 4 کاؤنٹس پہ جائے گا. ایک دفعہ پھر سے ساری ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے اخفاء شفوی. سب سے پہلے اس کے لیے ایکسرسائز. علیہم بابن، علیہم بابا، علیہم برکات، علیہم برکات، دیارہم بطرا، دیارہم بطرا، تأتیہم بغتة، تأتیہم بغتة. اب ادغام شفوی. بعدہم من، بعدہم من، قبلہم من، قبلہم من، قومہم منذرین، قومہم منذرین، علیہم مصبحین، علیہم مصبحین. اور اب اظہار شفوی. نخرجکم طفلا، نخرجکم طفلا، بیوتکم قبلة، بیوتکم قبلة، اموالکم واولادکم فتنة، اموالکم واولادکم فتنة، لکم دینکم ولی دینی، لکم دینکم ولی دین. آج کا لیسن یہاں تک کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہت اچھا سا قرآن پڑھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما کر اہل اللہ میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.